الفاظ کی برسات ہے، الفاظ ہند یہ دل سے دل کی بات ہے، الفاظ ہند یہ ہر دل کی آواز ہے، الفاظ ہند یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن اردو ادب شناس، ادیب، محقق، ماہر تعلیم، صحافی پروفیسر ڈاکٹر محمد اظہر حیات ولد محمد سعید حیات مرحوم 14 اکتوبر 1954 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ایم اے اردو اور عربی ناگپور یونیورسٹی سے امتیازی نمبرات سے کامیاب کیا۔ اسی طرح آپ کو ناگپور یونیورسٹی سے اردو میں پی ایچ ڈی اور بھوپال یونیورسٹی سے بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی گئی۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آر ٹی ایم ناگپور یونیورسٹی میں اردو بورڈ آف اسٹڈیز کے چیئرمین، اکیڈمک کونسل اور یونیورسٹی کمیٹی کے رکن بھی رہے۔ موصوف ناگپور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن نوٹا کے تاحیات ممبر بھی ہے۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات کو ان کی ادبی، علمی، تعلیمی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں ناگپور اور بیرون ناگپور میں انعامات و اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ آپ کی نگرانی میں آر ٹی ایم ناگپور یونیورسٹی سے 22 طلباء و طالبات نے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی ہے۔ آپ کی اب تک 16 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں بطور خاص احمد شوقی ایک مطالعہ 1992، حافظ ولایت اللہ حیات و خدمات 1995، لبیک حج رپورتاج سن 2000، آتش فشاں ودرب میں جدید اردو شاعری ایک مطالعہ، شعور ادب وغیرہ شامل ہیں۔ اب آپ کے مقالات اور مضامین پر مبنی کتاب ایک نئی بات نکل آئی ہے شائع ہوئی ہے، جو نہایت ہی کم عرصے میں مقبول عام ہو چکی ہے۔ اس کتاب کی مرتبہ محترمہ ڈاکٹر ریشمہ تزئین صاحبہ ہے۔ آپ نے اس کتاب کو اپنے والد محترم لطیف احمد صاحب مرحوم کے نام انتساب کیا ہے۔ اجین یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو پروفیسر غلام حسین صاحب نے گرا قدر سکوت تحریر فرمایا ہے۔ معروف شاعر و ادیب ڈاکٹر حمید سہروردی گلبرگہ نے نہایت بہترین انداز میں مختصر و جامع ڈاکٹر اظہر حیات کی اس کتاب ایک نئی بات نکل آئی ہے پر اپنی قیمتی آرا پیش کی ہے، جو کتاب کی پشت پر دیدہ زیب انداز میں نظر آتی ہے۔ اردو زبان و ادب میں وقت کے ساتھ ساتھ کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے۔ بہت سے نئے اصناف و اصطلاحات کا اضافہ اردو ادب میں ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک مقالات کو یکجا کر کے شائع کرنا بھی شامل ہے۔ اس سے اردو ادب کا دائرہ اور وسیع ہوا ہے۔ زیر نظر کتاب ایک نئی بات نکل آئی ہے کا عنوان قاری کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو قاری میں تجسس اور دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ کتاب کا سر ورق نہایت ہی دیدہ زیب ہے، جسے محترم ریحان کوثر صاحب نے تیار کیا ہے۔ کتاب کی طباعت نہایت اعلیٰ پیمانے کی ہے۔ اس کتاب کی ضخامت 280 صفحات پر محیط ہے۔ اس کی کمپوزنگ توفیق احمد نے کی ہے۔ الفاظ پبلیکیشن کامٹی سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے اس کتاب میں شامل مقالات میں موصوف نے نہایت عرق ریزی اور اپنے ذاتی تجربات سے مزین مقالات کو شامل کیا ہے۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ کتاب مشاہیر، شعراء، ادبا، محققین، پروفیسران کا ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں علاقۂ ودرب و برار اور اردو ادب کی بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیات پر مبنی ناقابل فراموش مقالات آویزہ ہے، جس سے یہ آئینہ خانہ روشن و منور ہے۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے یہ کتاب جو کہ ڈاکٹر محمد اظہر حیات کے مضامین اور مقالات کا مجموعہ ہے۔ ان مقالات اور مضامین کو اظہر حیات نے بطور خاص سیمیناروں اور آل انڈیا ریڈیو کے اردو پروگراموں کے لیے تحریر کیا تھا۔ اس کتاب میں تقریباً 29 ادبا شعراء پر اعلیٰ پیمانے کے مضامین اور مقالات شامل ہیں، جن میں بیشتر مقالے رسائل و جرائد، ہفتہ روزہ اور روزناموں کی زینت بن چکے ہیں۔ اس کتاب میں پہلا مقالہ بعنوان ناگپور کا اولین صاحب دیوان شاعر سید عبدالعلی عادل ہے۔ عادل ناگپوری 1803 کو ناگپور میں پیدا ہوئے اور ناگپور ہی میں 1894 کو میں انتقال کیا۔ عادل ناگپوری کی 16 کتابوں کی اس مقالے میں اہم معلومات فراہم کی گئی ہے۔
عادل کے کچھ رومانی اشعار کا مرزا غالب کے رومانی اشعار سے موازنہ اس مقالے میں 4 چاند لگاتا ہے۔ اس کتاب میں دوسرا مقالہ درد غم کا شاعر فانی بدایونی عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ اس مقالے میں ڈاکٹر اظہر حیات نے فانی کی زندگی کے نشیب و فراق اور ان کے زندگی کے حالات کا خاکہ نہایت عمدہ انداز میں پیش کیا ہے۔ فراق گورکھپوری نے فانی کی شاعری پہ جو تبصرہ کیا وہ بطور خاص اس مقالے میں شامل کیا گیا ہے۔ مقالات کی اس کہکشاں میں اگلا مقالہ سراپا حال کا شاعر جیگر مراد آبادی ہے۔ اس مقالے میں ڈاکٹر صاحب نے جگر کی اچانک مدہوشی کے عالم میں ناکور آمد کے واقعے سے کی ہے۔ جگر کی رنگا رنگ شخصیت، رنگ تغزل اور ان کے نغمہ و ترنم کے واقعات کو بطور خاص اس مقالے میں پیش کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر جگر مراد آبادی غزل کے شاعر تھے۔ ان کے مشہور زمانہ غزل کے اشعار کو اس مقالے میں کوٹ کیا گیا ہے، جس سے قاری کو جگر کی شاعرانہ کمالات سے مزین اشعار پڑھ کر فرط و سرور حاصل ہوتا ہے۔ جیسے شعر ملاحظہ ہو: پاس ادب سے چھپ نہ سکا راز حسن عشق، پاس ادب سے چھپ نہ سکا راز حسن عشق، جس جا تمہارا نام سنا سر جھکا دیا۔ حسرت موہانی اور ان کی شاعری اس مضمون میں حسرت کے حالات زندگی کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ نکتہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حسرت موہانی بیک وقت ادیب، شاعر، محقق، سیاستدان، صحافی، تحریک آزادی کے مجاہد اور تذکرہ نگار تھے۔ حسرت کے مشہور زمانہ غزل چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے کے اشعار بطور خاص پیش کیے گئے ہیں۔ وسط ہند کے اکبر ثانی حافظ ولایت اللہ حافظ عنوان سے مقالہ اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ حافظ صاحب ہندوستان کے نائب صدر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد ہدایت اللہ کے والد بزرگوار تھے۔ اس طویل مقالے میں حافظ صاحب کے حالات زندگی اور شاعری کا احاطہ نہایت عالمانہ انداز میں ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے۔ حافظ صاحب کی نظم بعنوان تذکیر و تانیث بزبانی اردو بطور خاص مقالے میں پیش کی گئی ہے، جس سے قاری کو اردو زبان پر ایک مرصع نظم مطالعہ کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ قادر الکلام شاعر ناطق گلاؤٹوی پر ایک تحقیقی مقابلہ اس کتاب کی زینت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خانوادہ اس علاقے میں اپنی علمی برتری اور ادب پروری کی وجہ سے معروف تھا۔ مولانا ناطق اور ڈاکٹر اظہر حیات کے والد بزرگوار کے مراسم اور ان سے جڑے واقعات کا تذکرہ سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا خانوادہ کس طرح سے اردو ادب سے منسلک رہا ہے اور وہ خود بھی ان واقعات کے شاہد رہے ہیں۔ ایسے علمی و ادبی ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی جس کی بنیاد پر ڈاکٹر محمد اظہر حیات اردو ادب کے ایک جید نثر نگار و ادیب بن سکے۔ مرزا داغ دہلوی کے حلقہ تلمذ میں شامل سید ابو الحسن ناطق گلاؤٹوی جیسے قادر الکلام شاعر پر ایک نہایت ہی عمدہ مقالہ ڈاکٹر صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ ناطق صاحب ان چنندہ شعراء میں شامل ہیں جنہوں نے جا بجا اپنے کلام میں محاوروں کا استعمال کیا ہے۔ دراصل محاوروں کے برمحل استعمال کے لیے ذوق کے بعد ناطق کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایک مقالہ بعنوان شاعر انسانیت کیفی اعظمی بھی شامل ہے۔ ترقی پسند تحریک کے روح رواں کیفی اعظمی پر اس مقالے میں ڈاکٹر صاحب کے گرا قدر ذاتی تجربات نے اس مقالے کو پر اثر بنا دیا ہے۔ نیز کیفی صاحب کے رومانی اشعار کو بطور خاص پیش کیا گیا ہے۔ فلم انڈسٹری میں آپ کے لکھے گئے وطن پرست اور عشقیہ نغموں کے متعلق اہم معلومات ہمیں مقالے میں دستیاب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات نے نہ صرف ودربھ و برار کے نامور شعراء اور ملک کے صف اول کے شعراء پر مضامین لکھے، ساتھ ہی اردو ادب کے صف اول کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شعراء و ادبا پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ ان میں احمد فراز، پروین شاکر، مظفر حنفی اور ندا فاضلی جیسی شخصیات بطور خاص شامل ہے۔ شاعر جذبات احمد فراز پر ڈاکٹر محمد اظہر حیات کا مقالہ پڑھتے وقت ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے سرحد پار ملک کے معروف شاعر پر نہیں بلکہ ایک ایسے شاعر پر مقالہ تحریر کیا ہے جس سے آپ کا نہایت ہی قربت کا رشتہ رہا ہو۔ یہ بھی نقطہ باعث فخر ہے کہ ملک عزیز میں احمد فراز پر اولین پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ڈاکٹر اظہر حیات کی ہونہار طالبہ نیئر پٹھان کو تفویض ہوئی۔ احمد فراز جو کہ اپنے منفرد لب و لہجہ کے لیے مشہور ہے،
ان کے وہ اشعار ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کیے ہیں جس پر ہم واہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے. جیسے یہ شعر دیکھیے: فراز آج کی دنیا میرے وجود میں ہے، میرے سخن کو فقط میرا تذکرہ نہ سمجھ. اردو زبان اور غزل کو آفاقی شہرت بخشنے والے شاعر احمد فراز پر آپ کا یہ مقالہ آفاقی حیثیت کا حامل قرار دیا جائے گا. مقالات کی اس قوس قزح میں ایک مقالہ ایک باغی شاعرہ پروین شاکر ہے. پروین شاکر کی زندگی کے حالات کو جس ترتیب و روانی سے ڈاکٹر صاحب نے تحریر فرمایا ہے، اسے پڑھتے وقت آپ پر ایک قسم کا سحر سا چھا جاتا ہے. اس پر پروین شاکر کے ان اشعاروں کو مقالے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے جس سے قاری ان پر گزرے حالات کو اپنے سامنے پاتا ہے. پروین شاکر کی باغیانی صلاحیت پر بھی نہایت چابک دستی سے جملے ترتیب دیے گئے ہیں. ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو: مر بھی جاؤں تو کہا لوگ بھلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہا لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے. پروین شاکر نے اپنی وزنری شاعری سے اردو ادب میں ایک باوقار مقام حاصل کیا ہے. اسی طرح ان کی شاعری پر ڈاکٹر محمد اظہر حیات کا یہ شاہکار مقالہ اپنی خوشبو سے اردو ادب کے گلشن کو ہمیشہ معطر کرتا رہے گا. وسط ہند کے معروف استاد شاعر حضرت شاطر حکیمت پر ایک پرمغز مقالہ بعنوان شعر و شکن کے گوہر آبدار شاطر حکیمی اس کتاب میں شامل ہے. ڈاکٹر موصوف نے اس مقالے میں شاطر حکیمی کی شعری کائنات کا احاطہ کیا ہے. ساتھ ہی آپ کے تصوف پر بھی نہایت احسن طریقے سے حقائق پیش کی ہیں. شاطر حکیمی کی شاعرانہ عظمت کو مدنظر رکھتے ہوئے ملک کے نامور ناقدین، پروفیسران، محققین نے پرمغز مقالے تحریر کی ہے. ناچیز کی یہ آرا ہے کہ ان تمام مقالات میں موصوف کا یہ مقالہ سر فہرست قرار دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے شاطر صاحب کے اشعار کا جگر اور میر کے اشعار سے تقابلی جائزہ کیا ہے جو آپ کی علمی و ادبی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے شاطر صاحب کے ہر قبیل کے اشعار اپنے اس مقالے میں کوٹ کیے ہیں، جن میں روایتی اشعار، تصوف کے اشعار، رنگ تغزل کے اشعار اور جدید لب و لہجے کے اشعار بھی شامل ہیں. ندا فاضلی شخصیت اور شاعری اس مقالے میں اظہر حیات صاحب نے ان کی زندگی کے نشیب و فراز اور شاعرانہ عظمت پر نہایت ہی مؤثر انداز میں حقائق پیش کیے ہیں. مقتدا حسن ندا فاضلی نے جس طرح سادہ عام فہم زبان میں انسانی جذبات کی عکاسی کی ہے، اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے سادہ و عام فہم زبان کا استعمال کر کے اس مقالے کو ایک شاہکار مقالہ بنا دیا ہے. اردو میں نعتیہ شاعری پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والی عظیم شخصیت سید رفیع الدین اشفاق پر بعنوان خدا ترس اور وزادار شخصیت پروفیسر سید رفیع الدین اشفاق پر ایک شاہکار مقالہ اس کتاب ایک نئی بات نکل آئی میں شامل ہے. یہ نقطہ بھی قابل رشک ہے کہ اردو میں نعتیہ شاعری پر پی ایچ ڈی کی ڈگری جنہیں تفویض ہوئی، اس صاحب کمال شخصیت کا تعلق بھی ہمارے شہر عزیز یعنی ناگپور سے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایسی مثال وزادار شخصیت پر ایسا باکمال مقالہ تحریر کیا ہے کہ گویا آپ نے حق کے شاگردگی ادا کر دی ہو. علاقہ درب کے نامور مقبول شاعر ڈاکٹر پروفیسر منشا الرحمان خان منشا کی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کو جس پر اثر انداز میں پیش کیا گیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے. قادر الکرام شاعر پیکر انکساری محب قوم ملت مرحوم جلیل سعد پر مقالہ عہد شاذ شخصیت جلیل سعد میں ڈاکٹر اظہر حیات نے آپ کی علمی ادبی خدمات کا احاطہ بہترین انداز میں کیا ہے، وہ بھی قابل رشک ہے. مقبول عام شاعر مہکش ناگپوری پر مقالہ بعنوان لا ابالی شاعر مہکش ناگپوری میں ڈاکٹر اظہر حیات نے اپنی ذاتی تجربات و واقعات کو جس حکیمانہ انداز میں پیش کیا ہے جس سے قاری اپنے آپ کو اس دور میں پاتا ہے. شاعر باد نو مہکش ناگپوری کے کیف و سرور میں ڈوبے ہوئے اشعار کو اس مقالے میں قلم بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک سرور کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. ڈاکٹر اظہر حیات کے پی ایچ ڈی کے نگراں پروفیسر عبدالرب عرفان صاحب پر مقالہ بعنوان عبدالرب عرفان سخن شناس و نقطہ دا اس کتاب میں شامل ہیں. عبدالرب عرفان اردو فارسی کے جیت عالم و ماہر فن عروج تھے. عبدالرب عرفان
اردو فارسی کے شاعر و پروفیسر بھی تھے۔ آپ نے بے شمار شاگردوں کو سیراب کیا۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ آپ کی نگرانی میں مکمل کیا تھا۔ ایک نئی بات کتاب نکل آئی ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں شامل اپنے مقالوں کے ذریعے علم کے شعبے میں نئی بصیرت فراہم کی ہے۔ یہ کتاب تحقیقی مقالات و مضامین کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو کسی بھی قاری کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس کتاب میں مصنف ڈاکٹر محمد اظہر حیات نے مقالوں کی زبان عام فہم اور سادہ رکھی ہے، جس کی وجہ سے مقالات کو پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اس کتاب میں شامل مقالات و مضامین موضوع کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ جن مقامی مشاہیر، شعراء و ادباء پر اس کتاب میں مقالات شامل ہیں، قاری کو ان کی زندگی و شاعری کے مختلف پہلوؤں کو بہترین انداز میں قریب سے جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس کتاب کے کچھ مقالات تفصیل سے تحریر کیے گئے ہیں، کچھ مقالات مناسب اختصار کے ساتھ تحریر کیے گئے ہیں، تاہم وہ مقالات بھی نہایت پرمغز ہیں۔ تمام مقالات میں ایک اہم آہنگی و تسلسل ابتدا سے آخر تک قائم ہے۔ احمد فراز، پروین شاکر، جگر مراد آبادی، کیفی اعظمی، شاطر حکیمی، ناطق گلاٹری، طرفہ قریشی، مظفر حنفی، شاہد کبیر، سید رفیع الدین اشفاق، جلیل ساز، عبدالرب عرفان پر تحریر کردہ مقالات اردو زبان و ادب کے لیے ایک نمایاں قدر و منزلت کے حامل ہیں۔ یہ مقالات قاری پر ایک ایسا سحر کرتے ہیں، وہ اس کی جادو بیانی سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا۔ المختصر، یہ کتاب ایک نئی بات نکل آئی ہے، مستقبل کے محققین اور طلباء کے لیے ایک بہترین رہنما ثابت ہوں گی۔ مصنف کی یہ تحقیقی مقالات مستقبل میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کریں گی۔ یہ کتاب ادب کے ذخیرے میں ایک اہم اضافے کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے مصنف مبارکباد کے مستحق ہے۔ آخر میں حیدر بیابانی کے یہ توشیحی نظم کے اشعار ملاحظہ ہو: ایسا ادب شناس کہ جس کا نہیں جواب، ایسا ادب شناس کہ جس کا نہیں جواب، بزم ادب میں اس کا ملے گا کہیں جواب۔ تحقیق و جستجو میں ہے حاصل اسے کمال، تحقیق و جستجو میں ہے حاصل اسے کمال، وہ با کمال ایسا کہ جس کی نہیں مثال۔ بہت شکریہ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، میری باتوں سے کوئی بات نکل آئی ہے، چھپ تھے لفظوں نے کچھ راز کہہ دیے، میرے پہلو میں کچھ ذات نکل آئی ہے، ایک خاموشی نے غزل سنا دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ چلتے چلتے کہیں رک جانے کو جی ہوا، تیرے سائے میں گھر بنانے کو جی ہوا، بے وجہ سی ہنسی تیری دل کو بھا گئی، جیسے تنہائی سے ملاقات نکل آئی ہے، دھڑکنوں میں تیری سوگات سما دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ قسمیں نہ تھی نہ وعدے کوئی، پھر بھی تو پاس لگنے لگی ہے، کہیں تیرے آنے سے موسم سا بدل گیا، رت ادھوری تھی اب برسات نکل آئی ہے، آنکھوں میں بسی
جو بات چھپا دی تھی وہ اب ہر بات میں جھلکائی.